نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ 15ویں شعبان المعظم کی رات یعنی شب برات کو منانے کا اہتمام پورے بر صغیر میں ہوتا ہے۔ ہند و پاک اور بنگلہ دیش سے زیادہ ایران میں ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے دونوں گروہ یعنی شیعہ اور سنی اس رات کا اہتمام کرتے ہیں۔ شیعہ حضرات اس رات کا اہتمام اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ 12ویں امام حضرت امام مہدی علیہ السلام کی شب پیدائش ہے، اس لیے وہ اس شب میں چراغاں کرنے، مکانوں اور قبرستانوں کو روشن کرنے کا اہتمام اس حد تک کرتے ہیں کہ گویا یہ عید کی شب ہو۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس شب کے اہتمام کی وجہ وہ روایت ہیں جو بعض کتب حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی ہے، جن میں اس شب میں عبادت کرنے، نوافل و تلاوت کا اہتمام کرنے، مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنے اور دن میں روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ شب برات کی فضیلت کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے۔ قرآن پاک میں شب قدر کی فضیلت کا تذکرہ متعدد صورتوں میں آیا ہے، مگر 15ویں شعبان کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے، اور نہ شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی مشہور کتابوں میں 15ویں شعبان کی شب کی فضیلت کے سلسلے میں کوئی روایت بیان نہیں کی ہے۔ جو روایتیں اس سلسلے میں ملتی ہیں وہ ترمذی، بیہقی، ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ ابن حبان میں ملتی ہے، مگر وہ سب کے سب روایتیں ضعیف ہیں اور درجہ صحت کو نہیں پہنچتی۔ مثلاً شب برات کی فضیلت کے سلسلے میں جو عام طور پر یہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ 15ویں شعبان کی شب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ آپ جنت البقیع میں تھے۔ آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا، کیا تمہیں اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر زیادتی کریں گے؟ میں نے کہا، اللہ کے رسول، میں نے سوچا کہ آپ بعض ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ تب آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نصف شعبان کی شب کو آسمان دنیا پر اترتے ہیں اور قبیلے بنی کلب کی بھیڑیوں کے بال سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ امام ترمذی نے اس روایت کو بیان کرنے کے ساتھ ہی ساتھ واضح کر دیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس طرح مکحول کثیر بن مرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی لیلۃ النصف من شعبان یغفر اللہ عز وجل لأہل الارض الا لمشرک۔ نصف شعبان کے شب کو اللہ تعالیٰ اہل زمین کی مغفرت کرتا ہے سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے۔ اسی مفہوم کی روایت طبرانی اور مسند احمد ابن حبان وغیرہ میں بھی آئی ہے۔ ان تمام احادیث کو محدثین کرام نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ضعیف روایت سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، البتہ ثابت شدہ حکم کی تائید میں پیش کی جا سکتی ہے۔ اس لیے محدثین کی ایک بڑی جماعت 15ویں شعبان کی شب کی فضیلت کو معتبر تسلیم نہیں کرتی اور اس شب گزاری کو سنت سے ثابت نہیں مانتی، کیونکہ صحیح حدیث اس شب کی فضیلت میں نہیں ملتی۔ البتہ محدثین کی ایک تعداد ایسی بھی ہے جو اس بات کی قائل ہے کہ گو کہ صحیح احادیث 15ویں شعبان کی شب کی فضیلت میں نہیں ملتی، مگر جو احادیث ملتی ہیں وہ متعدد طریقوں سے ملتی ہیں، جن سے ان احادیث کا ضعف کم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شب برات کی فی الجملہ اہمیت ہے، اور اس رات میں عبادت کرنا، تلاوت کرنا اور مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ثواب اور تقرب سے خالی نہیں۔ چنانچہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اکثر اہل علم اور ہمارے اصحاب کی اکثریت شب برات کی فضیلت کی قائل ہے۔ امام احمد بن حنبل کا منصوص مسلک بھی یہی معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ اس باب میں متعدد احادیث وارد ہوئی ہے اور سلف کے آثار سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس کی بعض فضیلتوں کا ذکر مسانید اور سنن میں بھی آیا ہے۔ ہندوستان کے مشہور محدث مولانا عبد الرحمن مبارک پوری نے بھی ان احادیث کو حجت تسلیم کیا ہے۔ شب برات کی فضیلت کے سلسلے میں یہ دونوں نقطۂ نظر ہمارے سامنے موجود ہے اور رہیں گے۔ عام لوگوں کو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جن احادیث میں شب برات کی فضیلت کا تذکرہ ہے وہ سب اس رات کو عبادت اور اللہ کی اطاعت
رات قرار دیتی ہے۔ انسان نوافل اور تہجد کا اہتمام کرے، تلاوت اور ذکر کرے، مردوں کے لیے دعا مغفرت کرے، یعنی جس طرح رمضان المبارک میں شب قدر کا اہتمام ہوتا ہے، اسی طرح اس رات میں بھی عبادت کا اہتمام کیا جائے۔ مگر 15ویں شعبان کو چراغاں کرنا، پٹاخے چھوڑنا، حلوہ پکانا، جشن منانا کسی کمزور سے کمزور روایت سے بھی ثابت نہیں۔ آگ روشن کرنا اور آتش بازی کرنا مجوسیوں اور مشرکوں کی تہذیب ہے، اسلام کی نہیں۔ مسلمانوں نے مجوسیوں اور مشرکوں کی روایت کو اپنے معاشرے میں داخل کر لیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مجوسی بھی آگ کی پوجا کرتے ہیں اور ہندو بھی آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ شب برات کے موقع پر مسلمانوں میں آتش بازی کی رسم عباسی حکومت کے برمکی وزیروں سے شروع ہوئی۔ برمکی لوگ عباسی حکومت میں وزیر اور امیر ہوا کرتے تھے، وہ پہلے مجوسی تھے۔ انہوں نے مجوسی اثرات کے تحت آتش بازی کی رسم مسلمانوں میں داخل کی اور ان کے ذریعے ہندوستان میں پھیل گئی، یہاں تک کہ بعض مسلم حکمراں بھی 15ویں شعبان کو آتش بازی کرتے تھے اور اس کے لیے بارودوں کا ڈھیر جمایا کرتے تھے۔ ہندوستان میں مشرک لوگ دیپاولی اور شیوراتری کے موقع پر چراغاں کرتے ہیں اور آتش بازی کرتے ہیں۔ ہندوؤں کے ساتھ رہنے اور ان کے طرز عمل کو دیکھنے کی وجہ سے بھی مسلمانوں نے آتش بازی کی رسم اختیار کر لی۔ نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ آپ 15ویں شعبان کو مسلمان محلوں اور علاقوں میں چراغاں اس قدر ہوتا ہے کہ اتنی کثرت سے آتش بازی ہوتی ہے، پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبادت، تلاوت اور دعا مغفرت کی رات نہیں بلکہ شیوراتری اور دیپاولی کی رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور بدترین چیز دین میں نیا طریقہ ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ جشن، چراغاں، آتش بازی دین میں نئی راہ ہے اور یہی بدعت ہے جو گمراہی کا سبب ہے۔ اس سے پرہیز کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا کر دیا ہے وہ مکمل ہے، اس میں کسی طرح کی کمی اور بیشی نہیں کی جا سکتی۔ اس کامل دین کو انسان چھوڑے گا تو مختلف راستوں میں بھٹکے گا۔ کوئی ایسی راہ نکالنا، کوئی ایسی رسم ایجاد کرنا جو سنت کے خلاف ہو، ہرگز گوارا نہیں۔ ایسے لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہدایت کی طرف بلایا تو اس کو ہدایت قبول کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا اور ان لوگوں کے اجر میں ذرا بھی کمی نہ کی جائے گی، اور جس نے کسی گمراہی کی طرف بلایا اس پر ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جو اس میں شریک ہوں گے، اور ان کا گناہ ذرا بھی کمی نہیں کیا جائے گا۔ یہ آتش بازی دین اسلام اور مسلم امت کے مزاج کے خلاف ہے اور سماجی فتنہ و فساد اور نقصان کا ذریعہ بھی ہے۔ ہندوستان کے بعض شہروں میں ہندو مسلم فساد آتش بازی کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ کسی نے پٹاخہ چھوڑا، وہ کسی کے گھر جا کر گرا، کہیں آگ لگ گئی، کوئی شخص زخمی ہو گیا اور ایک فساد بھڑک اٹھا۔ جو چیزیں دین و دنیا دونوں کے لیے نقصان دہ ہو اسے ضرور ترک کر دینا چاہیے۔ آتش بازی کا شوق بڑوں سے زیادہ بچوں میں ہوتا ہے۔ بچے ناسمجھ اور احکام سے ناواقف ہوتے ہیں۔ یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اور اپنے محلوں کے بچوں کو سمجھائیں، ان کو آتش بازی سے روکیں اور بتائیں کہ یہ مجوسیوں اور مشرکوں کی رسم ہے۔ بہت سے دکاندار پٹاخے اور آتش بازی کا سامان اس موقع پر لے آتے ہیں اور دکان سجا کر بیچتے ہیں۔ ان کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ گناہ کا کاروبار ہے، اس سے دکانداری اور روزی میں برکت نہیں ہوگی۔ اگر بڑے اور سنجیدہ لوگ اس بری رسم کو مٹانے کی کوشش کریں گے تو اس کا انشاءاللہ اثر ہوگا اور آتش بازی کم بلکہ ختم ہو جائے گی۔ جہاں جہاں مسلمانوں نے اس کی کوشش کی ہے وہاں یہ رسمیں کم ہو گئی ہیں۔ اسی طرح 15ویں شعبان میں حلوہ کھانے کی رسم چل پڑی ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک جنگ احد میں شہید ہوئے تو حضرت اویس قرنی نے یہ سن کر اپنے دانت توڑ لیے اور دانت نہ ہونے کے باعث حلوہ کھایا۔ شعبان کا حلوہ اسی کی یادگار ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اول تو یہ ہے کہ جنگ احد شعبان کے مہینے میں نہیں ہوئی۔ دوسرا یہ کہ اگر اویس قرنی نے اپنے دانت توڑ لیے تو وہ حلوہ کی رسم اختیار کرنے والے
اپنے دانت کو کیوں نہیں توڑتے؟ کسی بھی رسم کے لیے کوئی بھی تعویل کی جائے غلط و بہرحال غلط ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام رسموں کا دین نہیں ہے۔ ایسی رسمیں نہ اپنائی جائیں جن سے اسلام کا تقدس ختم ہو اور اس کی تصویر بگڑ جائے، بلکہ قرآن و سنت پر کاربند رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بری رسموں سے دور رہنے اور صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی ہمارے چینل میں نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔